قاری حضرت سہیل بن عبداللہ مدد اللہ سے گزارش ہے کہ ممبر کے قریب تشریف فرما، آپ عوام میں بیٹھے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شہباز رکن زندہ باد۔ سب الحمدللہ الذي أدى الأخلاق والأرضين وبعث نبينا وحبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فصلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا شفيعنا يوم الجزاء حبيب رب العلا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان کا ارشاد ہے، وہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اب ایک بات یہاں امام احمد رضا نے فرمایا ہے کہ ہم نے سنا تھا اور سنا آپ کی زبان سے مصطفیٰ کے فرمان سے کہ قبر کی رات بڑی تاریکی ہے، بڑا اندھیرا ہے اور بڑی بھیانک اور ڈراؤنی رات ہے. اب اس رات کا کیا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں ہر وہ آدمی جو قبر میں اترتا ہے، اتارا جاتا ہے، اسے یوں لگتا ہے جیسے عصر کا وقت ہے، چاہے کسی بھی وقت اسے اتارا جائے. یعنی شام ڈھلنے کو ہے اور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر،
نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ کتنا بھیانک منظر ہے کہ اندھیری رات ہوگی، وہ رات، اس رات کے لیے کون سا چراغ ہے، کون سی روشنی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہاں صرف ایک ہی چراغ جلتا ہے، اور وہ چراغ عشق مصطفیٰ کا چراغ ہے۔ جس کے قلب میں، دل میں عشق رسول موجود ہے، وہ داغ قبر میں چراغ بن کر چمکتے ہیں، وہ داغ قبر میں تارے بن کر چمکتے ہیں، حشر تک لہرائیں گے، تا حشر لہرائیں گے چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ قبر کی اس تاریک رات کو روشن کرنے کے لیے ایک چراغ چاہیے، اور وہ چراغ کون سا ہے؟ وہ فرماتے ہیں عشق مصطفیٰ کا چراغ۔ بھئی اب چراغ ہے تو اسے کوئی جلائے بھی نا۔ چراغ خالی خالی جلتا نہیں ہے، روشن نہیں ہوتا۔ چراغ اس کا نام نہیں ہے کہ تیل اس میں بھر دیا جائے، بتی ڈال دی جائے، سب کچھ تیار کر دیا، لیکن اس میں کوئی ایسا چاہیے جو کاڑی کھینچ کر لگائے اور اس کو روشنی کرے۔ خالی چراغ جس کا نام ہے وہ دل ہے، جس میں تیل باتی سب پڑا ہوا ہے۔ ایک ایسے کی ضرورت ہے جو ہمارے دل میں اس بتی کو جلانے کے لیے کوئی ایک ہاتھ ہو۔ اگر آپ کہیں اور دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جہاں پہنچنے کے بعد الٹا چراغ بجھ جاتا ہے، ایسا بجھتا ہے کہ بیچارہ نبی کی برابری کے لیے کھڑا ہو گیا، پجامہ اونچا ہو گیا لیکن کرتا لمبا ہو گیا ضرور، جیب میں مسواک آ گئی، مگر جو چراغ جلنا تھا بجائے جلنے کے الٹا بھڑکنے لگ گیا۔ ایک باتی جلانے والے وہ ہیں جو چراغ کو اور بھڑکا دیتے ہیں، اور بھڑکتا چراغ تو ایک دن بجھ ہی جاتا ہے۔ اس بھڑکتے چراغ کی کیا ضمانت ہے؟ ایک ایسے کی ضرورت ہے جو اس چراغ کو جلائے اور اس میں روشنی سلامت بھی رہے، اس روشنی کی حفاظت بھی کرے۔ میرے دوستو، دور دور تک اگر آپ کہیں ڈھونڈیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ صرف ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ کام دیا گیا جن کو مذہب اہل سنت و جماعت عطا کیا، اور مذہب اہل سنت و جماعت کہ یہ علماء، فقہاء، اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہوئے، بلکہ حضور نے انہیں منتخب فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ حضور کو اللہ نے بھیجا اور فرمایا کہ اے حبیب، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے درمیان اپنا ایک رسول بھیجا ہے جو تلاوت کرتا ہے قرآن کی، اور تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فن عطا فرمایا، جن کاموں کے لیے بھیجا، یہ کام ہمارے نبی کے قرآن نے گنائے ہیں، وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن عوام ساری انسانیت کو جو عمومی طور پر کام دیتے ہیں، پہلا کام میرے آقا نے اللہ نے فرمایا کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کو کام دے کر بھیجے ہیں، لہٰذا علماء کو ہم نے دیکھا یتلو علیکم آیاتنا کا کام چل رہا ہے، دارالعلوم صراط مستقیم سے یتلو علیکم آیاتنا چل رہا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ ایک کام ہے جو دلوں کو پاک کرنا ہے۔ پاک کرنا، ہر بیر سے پاک کرے، برائی سے پاک کرے، نفس کی برائیوں سے، اندرونی برائیوں سے، انسان کی باہری برائیاں اسے جس طرح عوام سے دور کر دیتی ہیں، ایسے ہی دل کی برائیاں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ جیسے ایک آدمی کی اگر عادت ہے جھڑک کر بات کرنا، لوگوں میں وہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ کسی کی عادت ہے اکڑ کر چلنا، وہ عوام میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ کسی کی عادت ہے کہ وہ اپنے آپ کو انا کہتا ہے، لوگ ایسے آدمی کو منہ نہیں لگاتے۔ جن لوگوں کے اندر خود کنجوسی کی عادت ہے، لوگ ایسے کو پاس آنے نہیں دیتے۔ ایک عادت وہ ہے جو انسان کی ظاہر ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہو جانے والی یہ عادت لوگوں کو اس آدمی سے عوام کو دور کر دیتی ہے، یا وہ آدمی عوام سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ باطنی انسان کے قلب میں پائی جانے والی بیماریاں ہیں کہ میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، میں نمازی ہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی بنا دیا ہے۔ آدمی کے اندر خیال پر خیال، ایسے 4 دن نماز پڑھنے کے بعد اس کے اندر اپنی اچھائی کا خیال ہو رہا ہے، اپنے آپ کی بڑائی کا خیال ہو رہا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں قادری فلاں حضرت شمس العلماء کا مرید ہوں، یہ مجیب اشرف کا ہے، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ اس کا سلسلہ الگ، میں سلسلہ الگ، میں نقش بندی ہوں، میں اس سے الگ، وہ اس سے الگ، وہ فلاں سے الگ، یہ فلاں سے الگ۔ یہ دل میں بیر پیدا کر لیا ہم نے۔ جس کے دل میں بیر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بیر رکھنے والے دل کو پسند نہیں فرماتا۔ کینہ پروروں کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی فیض نہیں ملتا، قرب نہیں ملتا۔ میرے دوست، وہ دل کو اگر روشن کرنا ہو تو ان بیر کو بھی دور کرنا ہے، ان بیماریوں کو بھی دور کرنا ہے، اور ان ظاہری بیماریوں کو بھی دور کرنا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب کوئی آتا تھا اور حضور اسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا، الحمدللہ وہ نگاہ ایک بار پڑتی، دل پاک ہو جاتے، چمک کر اٹھتے، عجب عجب انداز تھے۔ کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، دل پاک ہو گیا، کسی کو کچھ فرما دیا، دل کی تسکین ہو گئی، کسی کو حضور نے کچھ عطا فرما دیا، اس کی وجہ سے اس کا دل پاک ہو گیا۔ کوئی حضور کو دیکھ لیا اور اس کا دل پاک ہو گیا۔ ہزاروں وہ منازل جو انسان عبادتوں سے حاصل کرنے کے لیے، یا کسی پیر کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، یا تنہائی میں بیٹھ کر عبادت میں صرف کرتا، وہ سارے منازل جو وہ حاصل کر سکتا تھا، ایک نگاہ مصطفیٰ سے حاصل ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں کان بیٹھنے کی وجہ سے حاصل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا فیض باقی رکھا ہے، علم دین کو علم حکمت کے
صورت میں باقی رکھا ہے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُزَكِّيكُمْ میں تو میرا نبی تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے، پاک فرماتا ہے۔ یہ فیض اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے چلائے ہوئے جو سلاسل ہے، ان میں جو مشائخ ہے، ان کے ہاتھوں پہ اللہ نے وَيُزَكِّيكُمْ کا فیض باقی رکھا۔ اب یہ بجھے ہوئے دلوں کو روشن کرنا، چراغ جلانا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے جو متقی و پرہیزگار ہو، جس کے اندر مصطفیٰ کا عشق بھی ہو، وہ خود شریعت کا محافظ بھی ہو۔ اس لیے کہ بہت سا ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی بظاہر سلسلہ تو نظر آتا ہے لیکن نمازوں کی پابندی دکھائی نہیں دیتی۔ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ کرم سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی ظاہری زندگی بھی بڑی نرالی تھی اور ان کی تنہائی کی زندگی بھی تقوی میں گزری ہے۔ بہت ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنے فلاں سلسلے کے بڑے آدمی ہیں لیکن وہاں ڈھونڈ کر نکالیے آپ کو دور دور تک شریعت کا پتہ نہیں چلتا۔ انصاف پھیلے ہوئے دنیا میں پھیلے ہوئے تمام سلاسل کو اگر چھان مارا جائے تو کچھ ہی ایسے بزرگان دین ہمیں دکھائی دیتے ہیں جہاں نماز کی بھی پابندی ہے، شریعت کی بھی پابندی ہے، جہاں عشق مصطفیٰ کی بھی پابندی ہے، ظاہری عمل بھی سکھایا جا رہا ہے اور باطنی اعمال کے لیے اسے ذکر و اذکار کے حلقے بھی کروائے جا رہے ہیں۔ ایسے پیران عظام وہ لوگ ہیں جن کی صحبتوں سے انسانوں کے دل اور مومنوں کے دل چمکتے ہیں اور پھر وہ روشن بھی ہوتے ہیں۔ ان اولیاء کرام میں سے ایک ایسی بھی ہستی تھی جسے ہم اشرف الفقہا کہتے ہیں۔ وہ شخصیت تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہی چراغ جلانے میں صرف کی ہے، یہی چراغ جلانے میں صرف کی ہے تاکہ اگر مومن کے دل کا بجھا ہوا چراغ جو تیار ہے اور اس کے اندر کوئی جلانے والا نہیں ہے، امام محمد رضا کا نائب ہو کر، مفتی اعظم کا خلیفہ ہو کر، اللہ تبارک غوث اعظم کا وہ جلوہ ہو کر، یا پھر خواجہ خواجگان کا فیض ہو کر، یا اولیاء کرام کی تمام طاقتوں کا مظہر ہو کر، ان کے گفتگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر دی تھی کہ اگرچہ 100 آدمی ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، 1-2 آدمی تو ضرور ان کی تقریر سن کر، ان کے الفاظ سن کر اپنے دل کو بھی پاک کر لیتے تھے، اپنے ذہن کو بھی پاک فرما لیتے۔ حضرت کی تعلیمات میں وہ چیز جو سب سے زیادہ خاص تھی، آپ اپنی تقاریر میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کبھی سلاسل اور پیرانے عظام کے نام پر اپنے اندر بٹوارا مت کرو۔ کوئی بھی سلسلہ ہو وہ جائے گا نبی تک ہی، کہیں سے بھی شروع ہوگا وہ جائے گا علی مرتضیٰ تک یا پھر رسول پاک تک، جب سب کا راستہ، سب کی ڈگر، سب کا محور وہی بارگاہ مصطفیٰ ہے، سب کا مطلوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، بارگاہ خداوندی کی حضوری ہے، تو پھر کیوں آپس میں اختلاف کرتے ہو؟ کئی مرتبہ اپنی تقریر میں آپ نے اللہ اس کا رسول کا واسطہ بھی دیا اور فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے واسطے تم آپس میں متحد رہو۔ اگر تم تمام سلاسل متحد رہو گے تو کوئی بھی منافق تمہارے درمیان گھس نہیں سکتا، اور تمہارے دل اگر خود ہی بٹے ہوئے ہو تو پھر کسی کی برائی سن کر تمہارا دل بھی اچھل پڑے گا۔ میرے دوستو، امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشن شروع کیا تھا، یہ مشن حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچا۔ جس جگہ سے حضور مفتی اعظم گزر گئے وہاں سنیت چمک اٹھی۔ اسی بارگاہ سے فیض ملنے والوں میں حضور اشرف الفقہا تھے، جنہوں نے سرکار مفتی اعظم ان کی 30 سال تک خدمت کی ہے، ان کی صحبت اختیار کی ہے۔ زمانے طالب علم سے لے کر حضور مفتی اعظم ہند کے وصال تک اکثر موقعوں پر حضور مفتی اعظم ہند کی صحبت میں رہے اور سرکار مفتی اعظم ہند کا فیض حاصل کیا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے بے شمار کرامات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، سنتے ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضور اشرف الفقہا ان کی کرامتوں میں سے کرامت سمجھیں۔ اس کریم نگر کو 1987 میں
پہلی مرتبہ آپ کا یہ خادم حضور اشرف الفقہا کو لے کر آیا تھا۔ آپ سوچیں گے 1987 میں کس طرح آئے؟ یہی ہمارے عزیزان گرامی جن کے نام مولانا نے گنائے ہیں، یہ ہمارے جلیل پاشا، عبد الجلیل پاشا صاحب اور شرف الدین بھائی اور تمام یہی لوگ تھے جن سے میرے روابط رہے۔ ان لوگوں نے حضور اشرف الفقہا کو مدعو کیا۔ اس زمانے میں کوئی کار نہیں تھی کہ میں کار سے لے کر آیا، بلکہ حضور کو میں نے خط لکھا تھا، وہ برنگل تشریف لے آئے۔ ٹرین بالکل صبح 6 بجے آتی تھی، اسی وقت فجر کی نماز بھی تھی۔ میں نماز میں کھڑا ہوا تھا کہ نماز پڑھ کر جاؤں گا، میں سوچتا تھا۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، نماز ختم ہوئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ ہاتھ کا رکشہ جو 3 پہیے کا کھینچ کے چلتا تھا، اس رکشہ میں حضرت سوار ہو کر مسجد تشریف لے آئے۔ ریلوے اسٹیشن خود ہی اترے، رکشہ کیا اور رکشے سے مسجد کو تشریف لے آئے۔ میرا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا مسجد میں، اسی کمرے میں حضرت نے نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ وہیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے ایک جگہ ناشتے کا انتظام کیا تھا۔ حضرت نے ناشتہ فرمایا، پھر حضرت کو لے کر میں یہاں کے لیے روانہ ہوا تو بس اسٹینڈ آیا۔ اس زمانے میں بسیں بھی بڑی فل چلتی تھی، اتنی بسیں تھیں نہیں۔ ایک بس میں ایک ہی سیٹ ملی، میں نے حضرت کو وہاں بٹھا دیا۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ کھڑا ہوا ہے، میں حضرت کے بازو سیٹ کے بازو کھڑا تھا کہ حضرت نے اپنا سوٹ کیس رکھا، فرمایا اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، اور مجھے سوٹ کیس پہ اپنے بٹھا دیا۔ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، آپ سوچئے کتنی سادہ طبیعت تھی، کتنا ان کے دل میں ان کو کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک بات میں آپ سرچ کرو، حضور اشرف الفقہا نے مولویت کو زندگی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ وہ مولوی تھے، عالم تھے، فاضل تھے، مقرر تھے، مفسر تھے، مناظر تھے، محرر تھے، اور بہت بڑے مصنف تھے۔ بہت گناگوں صفات ان کے اندر تھی، لیکن یہ ساری صفات جو دینی خدمات کے نام سے ہو سکتی ہیں، ان سب کو دین کے لیے لگا دیا۔ لکھا تو دین کے لیے، پڑھایا تو دین کے لیے، نماز پڑھائی تو دین کے لیے، تقریر کی تو دین کے لیے، اپنے گھر کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے تجارت کیا۔ وہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کی ایک میڈیکل اسٹور ہے جس کا نام نیو لائف ہے۔ اس زمانے میں، بلکہ اس سے بہت پہلے سے نیو لائف میڈیکل اسٹور چلتی تھی۔ اس سے پہلے آپ لاریاں آپ کے پاس تھی، 2-3 لاری تھی۔ اس سے پہلے حضور اشرف الفقہا لوم بھی چلاتے تھے۔ انہوں نے مولویت کو پیٹ کا ذریعہ نہیں بنایا، خود محنت کرتے تھے، اور محنت کا پیسہ کھایا یا محنت کے پیسے اپنی اولاد کو پالا۔ مولویت کے نام سے نہیں، بلکہ مولویت کو، عالمیت کو، اپنی خلافت کو انہوں نے صرف دین کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا۔ سادگی کا یہ عالم تھا جو آپ نے بھی دیکھا، میں بھی دیکھا۔ 2020 میں 6 مارچ تک آپ حضرات دیکھے ہیں، اور ان کی سادگی کو قریب اور دور سے آپ نے پڑھا ہے۔ وہ کبھی اپنے آپ کو علامہ مولانا کہہ کر تعارف نہیں کرواتے، ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے اہل سنت کا ادگا خادم۔ یہاں تک کہ وہ آخری آڈیو جو حضرت کا ریلیز ہوا تھا، سب لوگ پریشان تھے کہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت کی طبیعت کیسی ہے۔ دواخانے سے آئے، انتقال سے میں سمجھتا ہوں صرف 2 گھنٹے پہلے کا وہ آڈیو تھا، جس میں وہ فرما رہے ہیں، میں محمد مجیب اشرف اہل سنت کا ادنا خادم بول رہا۔ کیا کہہ رہا؟ اہل سنت کا ادنا خادم۔ وہ اتنے بڑے مقام پر ہو کر
اپنے آپ کو علامہ مولانا کہلانا نہیں پسند کرتے تھے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں اہل سنت کا خادم ہوں۔ میرے دوستو، جس نے ہندوستان کے طول و عرض میں چاروں طرف 1-2 سال نہیں بلکہ 63 سال خدمت کی، 63 ایئرس، اس لیے کہ ان کی فراغت 23 سال میں ہوئی، 23 سال 6 مہینے کی عمر میں فارغ ہوئے اور 83 سال تک حیات رہے، اور یہ سارا عرصہ جو 60 سال کا ہے ان کا کسی ایک گاؤں میں نہیں گزرا ہے، بلکہ وہ اپنی ساری یہ زندگی 60 سال کی زندگی ادھر 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 ادھر، کہاں دور کہاں قریب، کون سا گھاٹ کون سا پانی، کچھ نہیں، بلکہ جہاں سے بلایا دین کی خدمت کے لیے، عشق مصطفیٰ کا جام پلانے کے لیے، یہ عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا کا جانثار، اولیاء و صحابہ اکرام کا تعارف کروانے والا، مصطفیٰ جان عالم کی محبت کے جام پلانے والا وہاں بے تحاشا پہنچتے تھے۔ پوری زندگی 60 سال کی زندگی انہوں نے ہمارے لیے وقف فرمائی، اور اتنے لمبے عرصے میں وہ اپنے آپ کو صرف خادم ہی کہتے رہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کچھ ایک جلسہ کر لیتے ہیں، کمیٹی بنا لیے ہیں، تو ہمارے اندر پھوٹ ہے، ہمارے اندر ٹوٹ ہے، ہمارے اندر غرور ہے، ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، اپنے پیر کی بات یاد رکھو، اور اے اہل سنت جو کریم نگر کے رہنے والے ہو، حضور اشرف الفقہا کے وہ آخری الفاظ یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ یہی فرماتے رہے، کبھی پیران عظام کے نام پر خانوں میں مت بٹو، پیر کوئی بھی ہو وہ پیر تمہارا سب مل کر غوث اعظم تک ہوگا، یہ سب جا کر غوث اعظم کو پہنچیں گے، یا پھر حضور رسول پاک کی بارگاہ تک پہنچیں گے۔ راستے الگ الگ ہو کر نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، ایک ہی مقصود ہے، ایک ہی مقصد ہے۔ اس لیے آپس میں بٹو مت، بلکہ سب مل کر کام کرو، اور اپنے پیر کا بھی احترام کرو، ہر سلسلے کے پیر کا احترام کرو۔ میرے دوستو، حضور اشرف الفقہا علیہ الرحمت والرضوان، ان کی خوبیاں کیا آپ گنا سکتے ہیں، ہم کیا گن سکتے ہیں؟ آپ نے بھی بہت قریب سے دیکھا، ہم نے بھی بہت قریب سے دیکھا، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ صورت باقی ہے، ان کے نقوش ابھی باقی ہیں، ان کے الفاظ کی گونج ابھی موجود ہے۔ میرے دوستو، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر گنا جائے تو وہ شریعت مصطفیٰ میں ڈھلا ہوا تھا۔ کبھی اتنے لمبے سفر میں کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی قضا نہیں ہوئی، ہر نماز کو وقت پر ادا فرماتے، ٹرین میں چلتے وقت سے پہلے وضو فرما لیتے، ٹرین جو ہی رکتی مصلی بچھایا، نماز پڑھی، پھر چلی۔ ٹرین سفر کی وجہ سے ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، بیماری کی وجہ سے ان کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ میرے خیال سے 2017 کی بات کہ آپ کے پیر پر ایک دنبل ہو گیا تھا، بہت موٹا دنبل ہو گیا تھا، گھٹنے کی بات۔ اکیلے چلے گئے، ڈاکٹر کو دکھا، اس نے کہا کہ بہت بڑا دنبل ہو گیا ہے، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کر دے، یہ آپ اکیلے، پیر میرا ہے، میں نہیں تو اور کس کو پورا کر لاؤں گا، تم جو کرنا ہے کرو۔ ڈاکٹر کہنے گا نہیں، آپ کسی کو ساتھ لے کر آئیے، بولے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم کرو۔ لہذا وہ اپنے خود ہی لیٹ گئے، اس نے جو ہے بہت دیر تک آپ کا پیر کا آپریشن کیا۔ وہ ڈاکٹر خود آپریشن کر کے پریشان تھا کہ اتنی دیر میں نے وہ پیر کو کاٹا، چھلا، سب کچھ کیا، نہ وہ پیر ہلائے، نہ اف کیا، نہ کہاں بنایا۔ اچھا خاصا عید رمضان ہی کے موسم میں آخر میں ہوا تھا، وہ اس کے فوراً ہی بعد میں سنا تو میں گیا حضرت کے پاس حاضری دینے کے لیے۔ جب پہنچا تو کہنے لگے کہ اس کے بعد ایسا ایسا ہوا، اور مجھے تابش اٹھا کر لے کر آیا، کار میں بیٹھ کر آئے۔ اچھا، پھر اس کا نماز اپنی وہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں دیکھو پوری مسجد میں کرسیاں لگی ہوئی،
اتنا ان کے پیر پر یہ لگا ہوا ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، پورا سجدہ رکوع ادا کرتے ہیں، حالانکہ حق ہے ان کو اس وقت کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا حضور یہ پٹی بندی ہوئی ہے، کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ حضرت نے سجدہ کر کے بتایا میں ایسا سجدہ کرتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ ان کے پاس شریعت کی کتنی پابندی تھی، کتنا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احترام کرتے ہیں۔ کبھی کسی معاملے میں وہ اپنے لیے، اپنے آپ کے لیے چھوٹ کو نہیں لاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام محمد رضا کے پڑھائے ہوئے ہیں، امام محمد رضا سے سیکھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جب آخری عمر کا زمانہ تھا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بریلی میں بہت زیادہ گرمی ہونے لگی، تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت اپنے آپ کے لیے فتویٰ دیا۔ کیا جانتے ہو وہ فتویٰ آپ اپنے لیے یہ دیا کہ جس آدمی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کسی ٹھنڈے مقام کو جا کر روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ بوڑھے پر روزہ کی جگہ کوئی فدیہ یا ہدیہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اس ٹھنڈے مقام کو جا کر روزہ رکھنا لازم ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نینی تال تشریف لے کر وہاں جا کر رمضان گزارا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے فتویٰ دیا، کسی غیر کے لیے فتویٰ نہیں۔ دوسروں کے لیے فتویٰ دینا آسان ہے، اپنے لیے فتویٰ دینا بہت مشکل ہے۔ اپنے لیے آپ نے فتویٰ نکالا، اسے ہی امام محمد رضا کے غلاموں میں حضور اشرف الفقہا، وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو کبھی اپنے آپ کے لیے رخصت کو نہیں سوچا۔ میں اپنی آنکھ کا آپریشن کروایا تھا، شاید رمضان کے بعد ہی کا زمانہ تھا، تو میں نے حضور سے فون کیا کہ حضور ایسا میں نے آنکھ کا آپریشن کروایا ہے، ڈاکٹر مجھے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے اور سر سے نہانے کے لیے منع کیا۔ تو مجھ سے کہنے لگا میں بھی کروایا تھا اور میں اکیلے ہی گیا، آپریشن کروا کے آیا۔ اس نے اگرچہ کہا تھا کہ سجدہ مت کرو، مگر میں نے رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کی۔ آنکھ کا آپریشن کرایا، اس میں بھی کبھی انہوں نے اشارے سے سجدہ نہیں کیا، بلکہ فرماتے میں نے پوری اس دن سے بھی پوری نمازیں ایسے ہی ادا کی۔ شریعت کی پابندی اور شریعت کی حفاظت، شریعت کا حکم بیان کرنے میں کسی اپنے تیرے کا کوئی لحاظ نہیں، بلکہ جب حکم آ جاتا، سامنے والا کوئی بھی ہوتا، اس کو اگر آپ ڈانٹ کر بول سکتے تھے تو خوب ڈانٹ کر بول دیتے، کسی کو صرف اگر سمجھانا ہوتا تو سمجھا کر اسے سب اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھاتے، مگر شریعت میں کسی کے ساتھ لے تو لال نہیں فرماتے، اور کسی کے کوئی منصب یا اس کی صورت کا لحاظ نہیں فرماتے تھے۔ عزیزان گرامی، ان کی ذات شریعت کی محافظ تھی۔ وہ ایسے تمام پیران اسلام جو شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی وہ خود بھی احترام کرتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ایسے عالم دین اور ایسے بڑے منصب پر فائز رہے، ان کی بارگاہ میں کوئی بھی آتا نیچے بیٹھ جاتا، لیکن وہی اگر مولانا ابوالکلام آ جاتے یا حضرت اللہ مولانا غلام سمنانی صاحب جیسے بزرگ آ جاتے، علماء آ جاتے، تو حضرت دیکھتے فرماتے تم وہاں نہیں، یہاں میرے بازو بیٹھو۔ علماء کو اپنے بازو بٹھاتے، اور اگر مشائخ آتے تو ان کے لیے خود احترام سے کھڑے بھی ہو جاتے، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ کبھی یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ یہ فلاں مشائخ ہے، یہ فلاں جگہ کے ہیں، یہ فلاں سلسلے کے ہیں، بلکہ مشائخ ہیں اور مشائخ صحیح ہیں تو یقیناً ان کا احترام بھی کیا، ان کو اپنے بازو بھی بٹھایا، ان کو کبھی نیچے نہیں بٹھایا، ان کو کبھی ان کے بیچ پیچھے یا ان کے سامنے کبھی ان کی کوئی برائی نہیں کی۔ آپ کسی کی برائی بھی کرتے بھی نہیں تھے، بلکہ ہر ایک کی تعریف کرتے اور ہر ایک کو سراہتے، اور ان کے ساتھ نرمی برتتے، اور ساتھ اپنے بیٹھنے والوں کو ہمیشہ یہی تاکید فرماتے رہے کہ تم کام کرنا ہو
تو آپس میں اختلاف مت کرو، اور کام کرنے کے لیے نام کی مت سوچو۔ اگر نام کے لیے کام کرو گے تو نہ نام ہوگا نہ کام ہوگا، اگر کام کے لیے کام کرو گے تو کام بھی ہو جائے گا، نام بھی ہو جائے گا۔ یہ ان کا ورڈ تھا، یہ ان کے الفاظ تھے کہ اگر مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا ابوالکلام اصباحی صاحب اپنا درد سارے کریم نگر والوں سے بیان کر رہے تھے۔ بہت پہلے ہمارے ورنگل میں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہمارے پاس مریدین کتنے ہیں ان کو تو معلوم کریں۔ پہلے آپ اپنے کریم نگر ڈسٹرکٹ میں کہاں کہاں حضرت کے مریدین ہیں ان کا تو پتہ چلاؤ، ان کا رجسٹر تو بناؤ، ان کے نمبر لو۔ ان کا اگر کرایہ دار ہے تو ان کا کرائے کے گھر کا نمبر، ذاتی مکان والے ہو تو ان کے ذاتی مکان، ان کا موبائل نمبر جو پرماننٹ ہے وہ حاصل کرو، اور آپ ان کو بار بار کانٹیکٹ کرتے رہو، ان کو بلاؤ اور ان کو شریک کرو۔ کبھی ایک آدھ مرتبہ ہی صحیح، مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ہی صحیح، کوئی ایک دن ایسا ہو جہاں ہم مل بیٹھیں اور ہمارے شجرے کا جو ذکر ہے اس میں جو اذکار بتائے گئے ہیں وہ اذکار خود بھی کرے اور ان کو کرائیں، تاکہ اس کو بھی اس شجرے سے اس ذکر سے فائدہ ہو۔ یقیناً ہمارے سلسلے میں ایسی کوئی ترکیب نہیں رہی، لیکن آج کے دور میں اپنے سلسلے کے فیض کو جاری رکھنے کے لیے اس ذکر کی ضرورت بھی ہے، اور اس ذکر کو کرانا اور اس کو سمجھانا بھی ضروری ہے۔ ہم ان علماء سے کانٹیکٹ رکھیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور ان کو بلائیں اور ان سے خدمات لیں۔ میرے دوستو، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہم کو علماء نہیں مل سکتے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے آج ہم کو آس پاس میں بہت سارے ایسے علماء میسر آتے ہیں، ہم ان سے خدمات لے سکتے ہیں اور وہ اپنا وقت بھی ہم کو دے سکتے ہیں۔ کیوں ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جو جوش ہمارے پیران اسلام نے ہمارے قلب میں عشق مصطفیٰ کی لگائی ہے، کیا وہ یوں ہی پڑی رہے گی؟ اس کو تیل اور باتی کی ضرورت، تیل خالی چراغ اگر بتی سے ہی جلتا رہے گا تو دوستو وہ بتی جلتے جلتے ختم ہو جائے گی۔ بتی کو تیل کی بھی ضرورت ہے۔ اب وہ تیل کہاں ملے گا؟ وہ تیل ذکر الہی سے ملتا ہے، صحبت بزرگان سے ملتا ہے، اور جب وہ صحبت بزرگان سے یا ذکر خدا سے یا اپنے اولیاء کرام کے تذکرے سے ہمارے دل کو وہ تیل ملتا ہے تو وہ خود بھی اور جلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو حدیث کی صورت میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے تو دل روشن ہوتے ہیں، اللہ نبیوں کے ذکر اللہ کی عبادت ہے، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ۔ یہ اولیاء کے تذکرے، انبیاء کے ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ چیزیں ہیں جو عبادات میں سے بھی ہیں، اور گناہوں کا کفارہ کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے اس کو جو گناہوں کا کفارہ فرمایا ہے، گناہ ہی وہ ہیں جو ہمارے دل کو میلا کر دیتے ہیں، اور اولیاء کا ذکر وہ ہے جو اس گناہ کے داغوں کو دور کر دیتا ہے اور عشق رسالت کے داغ پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر مصطفیٰ کے عشق کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر روشنی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم غوث پاک کے جلسے میں بیٹھ جاتے ہیں، یا غوث پاک کا جھنڈا ہی لے کر چل رہے ہیں، یا غوث پاک کی 11ویں کر رہے ہیں، اتنی دیر تک ہمارے دل میں غوث پاک کی محبت رہتی ہے اور ہم حضور غوث پاک کا ذکر کر رہے ہوں گے تو یقیناً ہمارا دل عشق مصطفیٰ میں بھی روشن ہوتا رہتا ہے، اولیاء کرام سے بھی ہمارا لگاؤ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ بات ہمارا پریکٹیکلز میں ہے کہ جس کا ذکر ہوتا ہے، جس کام کے لیے کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر آج تقریباً 15 دن پہلے مجھے جناب رؤوف رافع اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور تقی صاحب، ان تمام حضرت کے مریدوں نے آج کے دن کے لیے بلایا تھا۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ان لوگوں نے اس دن تک کے لیے کچھ انتظام تو ضرور کیا ہوگا۔ روزانہ حضرت کا
جلسہ کرنا ہے، حضرت کی یاد کا جلسہ کرنا ہے، فلاں سے ملا، ذکر کیا، فلاں کو بلایا، فلاں کو بتایا، مجھے یہ بتائیے اس ذکر کی وجہ سے ان کے اندر کیا ہونے والا ہے یا ان کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں، ان کے ذکر کا جب عزم کر لیا تو وہیں سے یاد الہی بھی شروع ہو گئی، یاد الہی بھی شروع ہو گئی، اور ساتھ میں ہم ان کے اندر اللہ کے رسول کی محبت بھی جاگ رہی ہے، ہر آن مصطفیٰ کی محبت میں ازدیاد ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو لو لگائی ہوئی تھی اس کی راگ اب شعلہ بن کر چمکتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ لحد میں عشق رخ شر کا داغ لے کے چلے، اندھیری راہ چنی تھی چراغ لے کے چلے، جہاں کوئی روشنی نہیں آتی وہاں یہ چراغ جل پڑتا ہے، وہاں روشنی فرما کر پھیلا دیتا ہے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت پھر دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، کیا کہا آپ وہ راستہ چلتے ہیں، یہاں سے ورنگل مجھے جانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ایسا نکمہ جاہل آدمی سے پڑھنا اڑھنا کچھ آتا نہیں ہے، لیکن اب میں چلا ورنگل کے لیے، راستہ چل رہا ہوں، میں جب چلتے چلتے میں نے دیکھا ہمارے حافظ سہیل صاحب کوئی بتانے والا نہیں، رات ہو گئی ہے، مجھے ورنگل جانا ہے، راستہ کدھر ہے؟ وہ زمانہ الگ تھا کہ ہم دوسرے کو پوچھنا پڑتا تھا، مگر اب ہم نے اپنا موبائل نکالا، اس پر ہم نے واٹس ایپ ہمارا گوگل آن کر دیا اور اس کے اندر بٹن دبا دیا، اب ورنگل کا نام آتے ہی ہم نے اس کو آن کر دیا، اب وہ گوگل بیچارہ خاموشی ہم کو راستہ بتاتا چلا جا رہا ہے، اور ہم جب چل رہے تھے پرانے زمانے میں راستہ خاموش تھا، لیکن اس کے بازو میں ایک پتھر لگا ہوا تھا، وہ بولتا کچھ نہیں تھا، پڑھتا کچھ نہیں تھا، بتاتا مگر وہ خاموش زبان میں بھی وہ بتاتا تھا، ورنگل ادھر ہے، یہ حضور آباد ادھر ہے، فلاں گاؤں ادھر ہے، تیر کے نشان لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے اتنے فاصلے پر آپ کو ورنگل ملنے والا ہے۔ ہم تو چورستے پر بھی پہنچ کر اس پتھر کو دیکھ کر اتنے مطمئن تھے کہ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ ہم چپ چاپ نکل کر چلے جاتے۔ انجانا آدمی بھی اس پتھر کو دیکھ کر، انجانا آدمی بھی سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ امام احمد رضا فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ مشکل نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے غلاموں کے راستے کو اپنا راستہ قرار دے دیا ہے، کہ فرما دیا ہے سابق النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، فرما کر آپ نے راستے کو موقت اور آسان فرما دیا ہے، اور اس کی نمائندگی کے لیے غوث اور خواجہ کو کھڑا کر دیا ہے، امام احمد رضا کو کھڑا کر دیا ہے، حضرت یوسف شریفین کو کھڑا کر دیا ہے، حضرت بابا شرف الدین کو کھڑا کر دیا ہے، شمس المشائخ کو کھڑا کر دیا، امام احمد رضا نے اپنے غلاموں میں بہت سارے علماء کو کھڑا کر دیا، وہیں امام احمد رضا نے مولانا مجیب اشرف کو کھڑا کر دیا ہے۔ ان کے قدم کے نشان کچھ بولتے نہیں ہیں، لیکن جہاں پڑے ہوئے ہیں وہی منزل مقصود ہے، وہی راستہ مقصود ہے، وہی راستے سے جانا مقصود ہے۔ ان کا نقش قدم جو تھام لیتا ہے، اس نقش قدم پر جو چل پڑتا ہے، اس کے لیے منزل بڑی آسان ہے، بڑا قریب راستہ ہے۔ یہی اللہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ادھر کھڑے ہو کر بلانے والا دعوت دے کر بلا رہا ہے، بریانی پکا کر بلا رہا ہے، پیسے دے کر بلا رہا ہے، مگر ادھر چلنے والا فقیر کچھ دیتا ویتا نہیں ہے، بلکہ جہاں جا رہا ہے عشق مصطفیٰ کی خوشبو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، اور جسے عشق مصطفیٰ کا راستہ چلنا ہے وہ راستے پر فیض باقی ہے، فیض جاری ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بلکہ اس عاشق کو دیکھ کر چلتا ہے اور منزل اس کی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی حضور اشرف الفقہا کے فیضان کو ہمارے اندر جاری فرمائے۔ جاری تو ہے فیض جاری ہے، فیض بند نہیں ہوا، لینے والا جو کنیکشن ہے وہ دل بند ہو گیا۔ بیٹری جو چارج ہوتی ہے نا، چارجنگ کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔
پلیٹ پرانی ہو گئی، اس کا پانی جو ہے واٹر سوکھ گیا، تب اس کے اندر چارجنگ